ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلطان اوران خان بن عثمان کی حکومت سن ہجری 726 سے لے کر سن ہجری 761 تک بمطابق سن عیسوی 1327 سے لے کر سن عیسوی 1360 تک رہی ہے۔ عثمان کی وفات کے بعد اس کا بیٹا اوران خان تخت نشین ہوا اور حکومت اور فتوحات میں اپنے والد ہی کی پالیسی کو اختیار کیا۔ سن ہجری 727 بمطابق سن عیسوی 1327 میں اس کے ہاتھوں نیقومیدیہ فتح ہوا۔ یہ استنبول کے قریب ایشیائے کوچک کے شمالی مغرب میں واقع ایک شہر ہے جس کا موجودہ نام ازمیت ہے۔ اوران خان نے یہاں پہلی عثمانی یونیورسٹی قائم کی اور داؤد قیصری کو اس کا پرنسپل مقرر کیا، جو عثمانی علماء میں بڑی شہرت رکھتے تھے اور انہوں نے مصر سے علوم کی تحصیل کی تھی۔ اوران خان نے اپنے دور کے تقاضوں کے مطابق ایک لشکر بھی تشکیل دیا اور اسے مستقل لشکر کی حیثیت دی۔ سلطان اوران خان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بشارت کو پورا کرنا چاہتے تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح قسطنطنیہ کے بارے میں دی تھی۔ انہوں نے ایک نہایت ہی اہم حکمت عملی ترتیب دی جس کے مطابق بازنطینی دارالحکومت کا یکبارگی مشرق و مغرب دونوں سے محاصرہ کرنا تھا۔ اس منصوبے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے اوران خان نے اپنے بیٹے اور ولی عہد سلیمان کو بھیجا کہ وہ تنگ نائے درد نیل کو عبور کر کے بعض مغربی گوشوں میں موجود مقامات پر قبضہ کر لے۔ سن ہجری 758 میں سلیمان نے رات کے اندھیرے میں 40 مسلمان گھوڑ سواروں کے ساتھ اس تنگ نائے کو عبور کر کے مغربی کنارے پر پہنچ کر لنگر انداز رومی کشتیوں پر قبضہ کر لیا اور انہیں مشرقی کنارے پر لے آیا۔ وجہ یہ تھی کہ عثمانیوں کے پاس اس دور میں بحری بیڑا نہیں تھا کیونکہ ان کی سلطنت ابھی تک اپنے ابتدائی مراحل میں تھی۔ مشرقی کنارے پر پہنچ کر سلیمان نے اپنی فوجوں کو حکم دیا کہ وہ ان کشتیوں میں سوار ہو کر یورپی ساحل پر پہنچ جائے۔ سو ایسا ہی ہوا۔ مسلمانوں نے یورپی ساحل پر پہنچ کر قلعہ ترنوک کی بندرگاہ غالب ولی جس میں قلعہ جناقلہ، ابسالہ اور روستو واقع تھے اس پر قبضہ کر لیا۔ یہ تمام شہر اور قلعے تنگ نائے درد نیل پر واقع تھے اور جنوب سے شمال کی طرف دور تک پھیلے ہوئے تھے۔ اس طرح سلطان نے ایک بہت ہی بڑا اقدام کیا جس سے ہر اس شخص کو فائدہ پہنچا جس نے فتح قسطنطنیہ کے لیے کوشش کی۔ سلطان اوران خان کی زندگی کا ایک اہم کارنامہ اسلامی لشکر کی تاسیس اور اسے ایک خاص فوجی نظام کا پابند بنانے کے لیے منصوبہ بندی کرنا ہے۔ یہ لشکر کئی یونٹوں میں منقسم تھا۔ ہر یونٹ میں 10، 100 یا 1000 سپاہی تھے۔ مال غنیمت کا خمس یعنی 5واں حصہ اس لشکر پر خرچ ہوتا تھا۔ یہ ایک باقاعدہ فوج تھی۔ اس سے پہلے صرف جنگ کے وقت لوگ رضاکارانہ جمع ہوتے تھے، کسی باقاعدہ فوج کا انتظام نہیں ہوا تھا۔ اوران خان نے اس لشکر کے لیے چھاؤنیاں بنائی جہاں انہیں جنگ کی ٹریننگ دی جاتی تھی۔ انہوں نے ایک اور لشکر کا بھی اضافہ کیا جو انکشاریہ کے نام سے پہچانا جاتا تھا۔ اس میں ان نو مسلموں کو بھی بھرتی کیا گیا جو سلطنت کی حدود کے وسیع ہو جانے کی وجہ سے عثمانی سلطنت کے شہری بن گئے تھے اور غیر مسلم اسلام دشمن طاقتوں کے ساتھ جنگ میں مسلمانوں کی کامیابیوں اور مفتوحہ علاقوں میں بسنے والے لوگوں کی ایک بہت بڑی تعداد کے اسلام میں داخل ہونے کی بدولت کافی تعداد میں اسلامی قلمرو میں آباد تھے۔ اوران خان نے انہیں مسلم سپاہ میں شمولیت کی دعوت دی اور اسلام کی اشاعت کے سلسلے میں ان کی خدمات حاصل کی۔ اسلام قبول کرنے کے بعد ان نو مسلموں کو دینی تعلیم دی جاتی تھی اور جب ان کی فکری اور حربی تعلیم و تربیت مکمل ہو جاتی تو انہیں مختلف جہادی مراکز میں بھیج دیا جاتا تھا۔ علماء اور فقہاء نے اپنے سلطان اوران خان سے مل کر یہ کوشش کی کہ ان کے دل میں جذبہ جہاد، حفاظت دین اور فتوحات کا شوق اور شہادت فی سبیل اللہ کی محبت پیدا کی جائے۔ اسی لیے جب وہ کسی میدان جنگ میں اترتے تو ان کا نعرہ ہوتا تھا غازی یا شہید۔ کئی متعصب تاریخ نگاروں کا خیال ہے کہ انکشاری فوج نصرانیوں کے ان بچوں سے بنائی گئی تھی جو ان کے والدین سے چھین کر جبراً مسلمان بنائے گئے تھے۔ کہتے ہیں کہ اس کے لیے باقاعدہ ایک نظام اور قانون تھا۔ ان کے خیال میں اس نظام کو دبشری نظام کہتے تھے۔ ان کے بقولت اس نظام کے مطابق نصرانیوں سے بچوں کی صورت میں اسلامی شرعی ٹیکس لیا جاتا تھا جسے بچہ ٹیکس کا نام دیا جاتا تھا اور کبھی اسے بچوں کا ٹیکس بھی کہا جاتا تھا۔ اس قانون کے تحت مسلمان اس بات کے مجاز تھے
وہ ہر شہر اور نصرانی دیہات سے مالی غنیمت میں خمس کے طور پر 5 بچوں کو پکڑ کر زبردستی مسلمان بنا لے۔ ان متعصب تاریخ نگاروں میں جنہوں نے حقیقت مسخ کرنے کی کوشش کی ہے، کارل بروکلمان، جیبونز اور جب کے نام خاص طور پر قابل ذکر ہے۔ حالانکہ حقیقت یہ نہیں، اصل صورتحال یہ ہے کہ ان کے مذمومہ نظام جس کے تحت مسلمان بچوں کی صورت میں ٹیکس لیتے تھے ایک جھوٹی کہانی ہے، جسے عمران خان اور مراد خان بن عمران خان کی تاریخ میں زبردستی داخل کیا گیا ہے، اور بعد میں آنے والے تمام عثمانیوں کو اس کی وجہ سے مورد الزام ٹھہرایا گیا ہے۔ بات صرف اتنی سی ہے کہ دولت عثمانیہ نے نصرانیوں کے ان بچوں کی کفالت کا ایک باضابطہ انتظام کر رکھا تھا جو مسلسل لڑائیوں کی وجہ سے یتیم رہ جاتے تھے اور ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہوتا تھا۔ اسلام جو دولت عثمانیہ کا دین تھا، بچوں کی صورت میں ٹیکس لینے کی کسی بھی صورت میں اجازت نہیں دیتا۔ یہ محض الزام ہے جو در حقیقت متعصب نصرانی مورخین کی اسلام دشمنی کی غمازی کرتا ہے۔ جنگوں اور معرکوں کی وجہ سے بچوں کی ایک بہت بڑی تعداد اپنے ماں باپ سے بچھڑ جاتی تھی۔ مسلم حکمران عثمانیوں نے ایسے تمام بچوں جن کے باپ اور مائیں ان سے بچھڑ گئی تھی اور وہ مفتوحہ شہروں کے گلی کوچوں میں آوارہ پھرتے رہتے تھے، ان کی کفالت کا اہتمام کیا، ان کے روشن مستقبل کے لیے انہیں ضمانت مہیا کی، اور روشن مستقبل کی دائمی ضمانت اسلام کے علاوہ کسی اور دین میں موجود ہے؟ اگر مسلمان اس بات کے حریص تھے کہ آوارہ گرد قسم پرسی کا شکار بچے اسلام کو اپنے گلے کا زیور بنا لے تو صرف اس بات پر انہیں یہ جھوٹے لوگ یہ الزام دے سکتے ہیں کہ مسلمان بچوں کو ان کے ماں باپ سے زبردستی چھین کر انہیں جبراً مسلمان بنا لیتے تھے۔ افسوس تو اس بات کا ہے کہ اس کذب بیانی، الزام تراشی، سفید جھوٹ اور بہتان عظیم کی قلی کھولنے کے بجائے بعض مسلم تاریخ نگار اپنی اسکولوں، کالجوں اور یونیورسٹیوں میں اس کا باقاعدہ درس دیتے ہیں اور وہ اسے اس انداز سے اپنے طلباء کے سامنے بیان کرتے ہیں گویا یہ ایک مسلمہ حقیقت اور کھلی سچائی ہے۔ بہت سے مسلمان تاریخ نگار ایسے ہیں جنہوں نے ان متعصب مورخین کی کتب سے بہت زیادہ اثر قبول کیا ہے۔ ان میں سے بعض تو ایسے ہیں جن کی اسلام دشمنی کوئی ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ یہ لوگ اس بہتان کا اپنی کتابوں میں بار بار تذکرہ کرتے رہتے ہیں۔ ان میں سے ایڈوکیٹ مورخ محمد فرید بیگ اپنی کتاب الدولة العلیة العثمانیہ میں، ڈاکٹر علی حسون اپنی کتاب تاریخ الدولة العثمانیہ، مورخ محمد کرد علی اپنی کتاب خطوط الشام میں، ڈاکٹر عمر عبدالعزیز اپنی کتاب محاصرات فی تاریخ الشعوب الاسلامیہ میں، اور ڈاکٹر عبدالکریم غریبہ اپنی کتاب العرب والاتراک میں اس کا بہتان بار بار اعادہ کرتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ کہانی محض جھوٹ ہے اور اس کی دلیل کسی مسلم کتاب میں موجود نہیں، صرف مستشرقین کی تحریر اس کہانی کا ماخذ ہے کہ مسلمان نصرانیوں سے بچوں کی صورت میں ٹیکس لیتے تھے اور ایک قانون کے تحت شہروں اور دیہاتوں سے بچوں کو ان کے والدین سے زبردستی چھینا جاتا تھا۔ ایسے متعصب مستشرق علماء جب نصرانی مورخ سوموفیل اور بروکلمان کے نام خاص طور پر قابل ذکر ہے، یہ ایسے لوگ ہیں کہ اسلامی نظریہ حیات اور تاریخ اسلام کے بارے میں ان کے عزائم کے بارے میں ہم اطمینان کا اظہار نہیں کر سکتے۔ یہ مسلم تاریخ کو جان بوجھ کر مسخ کرنا چاہتے ہیں اور اس طرح آنے والی مسلم نسلوں کو اپنی تابعہ تاریخ سے متنفر کرنا چاہتے ہیں۔ جن بچوں کو خصوصی جہادی تربیت دی جاتی تھی وہ نصرانی نہیں ہوتے تھے، بلکہ یہ ان مسلمان والدین کے بچے ہوتے تھے جو نصرانیت ترک کر کے اسلام قبول کر لیتے تھے اور اسلام کو بطور حیات بخوشی اپنا لیتے تھے۔ یہ لوگ بخوشی اپنے بیٹے حاکم وقت کی خدمت میں پیش کر دیتے تھے تاکہ ان کی اسلامی اصولوں پر تعلیم و تربیت ہو سکے۔ رہے باقی بچے تو ان کا تعلق ان بچوں سے ہوتا تھا جو جنگوں میں یتیم رہ جاتے تھے اور ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہوتا تھا۔ دولت عثمانیہ ایسے بچوں کو اپنا لیتی تھی اور ان کی اسلامی اصولوں پر تربیت کرتی تھی۔